بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، میں آپ کے سامنے اپنے چینل کے ساتھ سلمہ رانا، یہ آپ دوسرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس سلسلے کی۔ بیسیکلی جو یہ چینل ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم مختلف نفسیاتی ایشوز کو ڈسکس کریں، ان کے جو کازز ہیں ان پر بات کی جائے، اور اس کے جو ممکنہ سلوشنز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ جو اب آگے آپ دیکھ رہے ہیں، میرا نام، کانٹیکٹ نمبر اس کے نیچے دیا ہوا ہے، اور اس کا جو ڈسکرپشن میں اس کا دیا ہوا ہے کہ یہ چینل کس لیے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آج ایک بہت اہم موضوع لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے جو بڑی بات ہے، آج کل کرونا وائرس ایک ایسی بلا، ایک ایسی جو وبا ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں اس وقت لے رکھا ہے، اور کم و بیش کوئی ایسا ملک، کوئی ایسا کونا ہمارے اس خوبصورت دنیا کا نہیں بچا جہاں پر اس وقت لاک ڈاؤن کی صورتحال نہ ہو، یا ہم اس اندیکھے دشمن سے خوف زدہ نہ ہوں۔ تو یہ جو قرنطینہ کے دن ہیں، یہ ایک مشکل دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کوئی خطہ ایسا نہیں بچا، کوئی کونا ایسا نہیں بچا جس میں اس وبا نے اپنے پنجے نہیں گاڑے۔ بچہ، بوڑھا، بزرگ، ہر لمحے، حتیٰ کہ میرا بیٹا ہے چھوٹا، تو وہ اس بات سے خوف زدہ ہے، مجھے سوال کرتا ہے کہ ماما کرونا جب ختم ہوگا تو میں پھر مارکیٹ جاؤں گا؟ انشاءاللہ۔ جون ایلیا کہتے ہیں کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔ اب کس چیز کا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اسٹے سیف۔ لیکن کیسے سیف رہیں گے ہم؟ سیف صرف ایک ہی جو اب تک ایک سولوشن بچا ہے کہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کیجئے، اپنے آپ کو جو شخصی میل جول ہے اس سے دور رکھیے۔ لیکن ایک چیز ہے، میں نے اب تک ان تمام دنوں میں ایک چیز نوٹ کی، وہ یہ ہے کہ جو ٹی وی چینلز ہیں، جو نیوز چینلز ہیں، انہیں ہر وقت خبریں مت سنیں۔ میرے گھر میں بھی یہی ہو رہا ہے، ہر وقت خبریں سنی جا رہی ہیں، ہر وقت ایک خوف و ہراس کی کیفیت ہے۔ اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھیے۔ جیسے ٹی وی چینل کی بات ہوئی، تو جتنا ہم خبریں سنیں گے، جتنی ہمیں جو فیکٹس اینڈ فگرز پتہ چلیں گے، جتنی ہمیں کیجویلٹیز کا پتہ چلے گا، اتنی زیادہ ہم خوفزدہ رہیں گے۔ لیکن اپنے آپ کو ذہنی طور پر الگ مت سمجھیے۔ ٹھیک ہے، ہم جسمانی طور پر فزیکلی فی الحال ایک دوسرے سے الگ ہیں، ہمارا میل جول، جو معاشرتی میل جول ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھی میرا خیال میں ایک مثبت بھی پوائنٹ ہمیں دیا ہے۔ وہ پتہ ہے کیا ہے ویئرز؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک گولڈن چانس دیا ہے اپنی فیملی ٹائم، کوالٹی، اس جو فیملی ٹائم ہے اس کو کوالٹی ٹائم بنانے کا۔ ہم اپنے اسپاؤس کے ساتھ، ہم اپنے بچوں کے ساتھ، ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے ان لاز کے ساتھ، یعنی کہ جہاں پہ ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں، جو جو رشتے وہاں پہ اویلیبل ہیں، ان کے ساتھ ایک اچھا کوالٹی ٹائم ہم سپینڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے میں ایک جابین ویمن ہوں، ایک وہ ماں ہوں جو اپنے بچے کو شاید اس طرح ٹائم نہیں دے پائی اب تک جو اس کا رائٹ تھا، یا فیملی ٹائم اس طرح نہیں سپینڈ کر پائی۔ مجھے کبھی بچے کے ساتھ اس طرح کھیلنے کا نہیں موقع ملا، لیکن ہم انڈور گیمز کھیل سکتے ہیں بچوں کے ساتھ، ہم مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ، اپنے اسپاؤس کے ساتھ۔ میاں بیوی کو بہت اچھا کوالٹی ٹائم اویلیبل ہے، وہ ایک اچھا ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں۔ بہت سالوں بعد شاید زندگی میں پہلی دفعہ بہت ساری لوگوں کو اتنا بلک میں ٹائم ملا کہ وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھا ٹائم سپینڈ کر سکیں۔ جیسے جو لوگ جاب کرتے ہیں ہمیشہ وہ ایک ویکنڈ کا انتظار کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ویکنڈ تو چھٹیوں میں گزر جاتا ہے۔ اسی طرح اب کم از کم وہ ایک جو سیٹرڈے یا سنڈے والی سچویشن ہے وہ نہیں ہے۔ ہم بھاگ دوڑ میں سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، شاید ہم اچھی طرح بچوں کو دیکھ بھال نہیں کر سکتے۔ بہت سی ایسے ان کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو ہیں، ان کی گروتھ کے پوائنٹ آف ویو ہیں جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں۔ بہت سے ویک پوائنٹس تھے جن پر ہم نے ابھی اگنور کیا ہوا تھا، ہم ان پہ کام نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہم کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ناشتے سے لے کر
ڈنر تک ایک ایسا ٹائم ہے کہ ہم مل کر وہ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں. اپنے ٹائم کو کوالٹی ٹائم بنائیے, ایکسرسائز کیجیے, کیونکہ جس طرح ہم اندر گھروں میں بند ہیں تو ظاہر ہے ہمارا ویٹ بھی بڑھے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ایکسرسائز ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے جو ایٹیٹیوڈس کو اس کو پازیٹیو کرتی ہے, آپ کا بلڈ سرکولیشن بڑھاتی ہے. پھر آپ کو سب سے زیادہ جو بار پہلے بھی یہی بات کی کہ موقع مل رہا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھا ٹائم سپینڈ کریں. بچوں کو, اپنے اسپاؤس کو ساتھ لے کر چلیے. دن میں کوئی ایسا سکیجول رکھ لیجئے جن میں آپ اچھے طریقے سے ایکسرسائز کر سکتے ہیں, آپ ان کے ساتھ کھیل کود کر سکتے ہیں, اور کھیل ہی کھیل میں بہت سی چیزیں ہم بچوں کو اچھی طرح سمجھا سکتے ہیں, سکھا سکتے ہیں. الحمدللہ میں نے بھی اپنے گھر میں کچھ ایسا ہی سیٹ اپ کر رکھا ہے. بہت سے ایسے ویک پوائنٹس تھے جو میں اپنے بچے کے ساتھ اس پہ کام نہیں کر سکتی تھی, لیکن میں نے بہت سے اس کی جو پرسنالٹی اسپیکٹس ہیں, اس کے جو گروتھ کے اسپیکٹس ہیں, ان کے اوپر میں پراپر ورک آؤٹ کر رہی ہوں. ویورز, ایک چیز اور ہے, ٹائم ٹیبل ہماری لائف میں یا شیڈیولز بہت ضروری ہوتے ہیں. اب اس طرح وہ وقت نہیں رہا کہ سارا دن سوئے رہیں, سارا دن کھاتے رہیں. اپنا ایک شیڈیول بنائیے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں دو چیزوں پر ایمان ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ یکتا ہے, دوسرا اس کا کوئی ثانی نہیں. اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں. ہمارے پاس سب سے جو بینگ اے مسلم ایک توکل ہے, ایک جو بلیو ہے, ایک جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ٹرسٹ ہے, وہ موجود ہے. جو دن چل رہے ہیں, وبا کے دن چل رہے ہیں, نہیں پتہ آنے والا دن کیسا ہوگا, نہیں معلوم کل کو کا سورج جو نکلے وہ ہم کیسا دیکھیں. تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دعا کا موقع رکھا ہے. استغفار پڑھیے, اپنے بچوں کو بھی سکھائیے. اپنے روزمرہ کا جو ایک شیڈیول ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کو شامل رکھیے. پھر اس کے بعد جیسے بات ہوئی کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پہلے شاید بھاگ دوڑ میں کرتے ہوں گے, جلدی جلدی وہ سالن بنا لیا, وہ چیز پکا لی جو جلدی سے پک گئی, کیونکہ پھر شارٹ ڈے ہے, رات ہو جائے گی, پھر صبح نکلنا ہے جاب کے لیے. تو اب ایک اچھا ٹائم ہے, آپ بہت سی چیزوں کو نئی طریقے سے سیٹل کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ اپنی کوکنگ کے جو شوق ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں. جو آپ کے بچوں کو پسند ہے, جو آپ کے اسپاؤس کو پسند ہے, آپ وہ بنا سکتے ہیں. ان تمام ایکٹیویٹیز کا جو مقصد ہے, یا یہاں پہ جو ڈسکس کرنے کا میرا مقصد ہے, وہ بھی یہی ہے کہ یہ جو وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم گھر کے اندر یا اپنی چار دیواری کے اندر کر سکتے ہیں, اور بہت اچھے طریقے سے جو ہمارے 24 آورز آف دا ڈے ہیں وہ اسپینڈ کیے جا سکتے ہیں. اپنا ایک ٹائم ٹیبل رکھیے, پراپر نماز کے لیے اٹھیے, پھر سب ایک ساتھ ناشتہ کیجیے, اپنے ساتھ کچن میں اپنے بچوں کو مگن رکھیے. مجھے بھی زندگی میں پہلی دفعہ یہ چانس ملا کہ میرا جو بیٹا ہے وہ کئی دفعہ میرے ساتھ موجود ہوتا ہے. اس کی فرمائشیں آتی ہیں, ماما یہ بنا دو, ماما یہ بنا دو. مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ وہ فرمائش کرتا ہے اور ہم مل کر اس چیز کو بناتے ہیں. وہ مجھے بتاتا ہے کہ بلکہ بڑے مزے سے اس نے کہا کہ ماما تم تو بہت اچھی کوک ہو. تو مجھے اس چیز کا تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایک وہ ٹائم جو ہم ایک اپنے ذاتی شیڈیول کے ساتھ گزاریں تو وہ کیسا گزرے گا. پھر بھی میں بار بار یہی بات کر رہی ہوں کہ اس تمام جو ڈسکشن ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ٹائم دیا ہے, وہ آپ سوچئے تو وہ فطرت کے کتنے قریب ہمیں لے کر آیا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم شاید سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم دنیا میں زندہ رہیں گے اور باہر کی دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہوگا. ہماری جو زندگی ہے وہ اس چار دیواری کے اندر ہوگی جس میں ہم رہ رہے ہیں, یا جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے چھت میسر ہے, ہم اس کے نیچے جو سر چھپائے ہوئے ہیں اس کے اندر جو ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ کیسی ہوگی. تو ایک اور چیز, اگر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں رہتے تو کوشش کیجئے, وہاں نہیں جا پا رہے تو انہیں روز کال کیجئے, 2 دفعہ کال کیجئے, ان کا حال پوچھئے. اپنے وہ ریلیٹیوز جو آپ کے ساتھ روز نہیں مل سکتے, آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ ان کو ڈیلی کال کیجئے. بلکہ میں نے تو خود یہ کیا کہ ایک لسٹ بنا لی جن لوگوں سے میری بات عموماً نہیں ہوتی تھی, ان لوگوں کو
ڈیلی میں کال کرتی ہوں 1 سے 2 لوگوں کو اور اچھا ٹائم گزر جاتا ہے، پھر کتنا ہی ٹائم اس پرانی یادوں میں گزرتا ہے، اپنے پرانے ٹیچرز کو میں کال کر رہی ہوں۔ ویورز آپ بھی ایسے ہی کیجئے۔ سب سے بڑی بات ہے جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہمارے ریلیٹیوز ہونے چاہیے، ہمارے وہ کلوز کے ریلیٹیو، چچا، پھپھو، تایا، ماموں، وہ ریلیٹیوز جو جن کے ساتھ ہماری اس طرح بات نہیں ہو پاتی، انہیں کال کیا کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بھی ذات پر بھروسہ رکھیے۔ اس کا وعدہ ہے کہ جب تم مشکلات سے نکل کر آسمانوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدہ ضرور کرنا، یہ ہم پہ فرض ہے۔ ویورز، اس ویڈیو کا مقصد بھی یہی تھا آپ کو پیش کرنے کا کہ ہمیں یہ دن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ کر گزارنے ہیں، اپنے آپ کو ایک مثبت سوچ کے ساتھ اجاگر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔